میں سب سے پہلے مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن اور جناب چیئرمین خالد محمود صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تعلیم جیسے اہم موضوع پر بولنے کا موقع فراہم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں تمام مہمانان گرامی کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ پچھلے 78 سالوں سے عوام درد کی دہلیز پر پاؤں دھرے کھڑے ہیں کہ شاید کوئی مسیحا ایسا آئے کہ ان کے درد کی دوا کرے۔ شوق مسیحائی میں کئی ہنرمندوں کو آزمایا گیا، لیکن جوں جوں دوا کی درد بڑھتا گیا کہ مستاق قریب فریب مسیحائی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ دوا کے پیسے بھی بڑھ گئے اور درد کی شدت میں بھی اضافہ ہوا۔ مسیحا ہونا اور بات ہے اور مسیحائی کا زوم پالنا اور بات ہے۔ ہم عوام اور طرح کے لوگ ہیں اور ہمارے حکمران اور طرح کے لوگ ہیں۔ اس واضح فرق کے ساتھ ہم اپنے درد کم نہیں کر سکتے۔ ایک طرف بے گور و کفن منہ چڑھاتی لاش اور 14 اسکول سے محروم بچوں کی ہلاکتیں، اور دوسری طرف مال مفت دل بے رحم کی جرت و بے باکی داد و تحسین کی طالب ہے کہ ہاں جہاز خریدا ہے تو پھر یہ ان کی نفسیات ہے نا۔ دیکھیں ان کی نفسیات کو سمجھیں کہ انہیں کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، کوئی قانون کی پابندی نہیں ہے، کوئی عدالت کا، کوئی قانون کا، آئین کا، انہیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ اس جملے کے پیچھے اس نفسیات کو سمجھیں تو یہ کمال ڈھٹائی سے یہ اقرار کرنا یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ ایک طرف کشکول، بے تدبیری، بد انتظامی، معاشی بدحالی، سیاسی انتشار، سماجی انحطاط، اس کے ساتھ بجلی، گیس، پانی، تعلیم، صحت اور روزگار کی عدم دستیابی، اور دوسری طرف ان بحرانوں کے بھنور میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگانا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ بھئی کیسے زندہ باد؟ کیوں کر زندہ باد؟ اور کب تک؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ایسے پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہ سکتا ہے؟ اور اس ہمیشہ زندہ باد کی ذرا یہ بھی ایک نفسیات، اس میں بھی جو ان کی نفسیات چھپی ہوئی ہے نا، ہمیشہ کا لفظ جو انہوں نے پھر ایک دفعہ ایڈ کر دیا اس میں، کہ پاکستان زندہ باد، زندہ قائم و دائم رہنا اور بعد ہمیشہ، یعنی کہ پہلے ہی نعرہ مکمل تھا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا، زندہ رہے گا، قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ پھر ہمیشہ لگا دیا گیا۔ میں کہتی ہوں کہ آپ 1 کروڑ دفعہ بھی اس کے ساتھ نعرے کے ساتھ ہمیشہ 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 لکھتے جائیں، لیکن جب تک آپ کی نیت اور آپ کے اعمال درست نہیں ہوں گے، پاکستان کی بقا داؤ پر لگی رہے گی۔ جیسے ابلیس نے کہا تھا کہ اے آدم میں تمہاری سیدھی راہ کی طاق میں بیٹھا رہوں گا، اسی طرح اس ملک کے کرتا دھرتا بھی اس طاق میں ہیں کہ ملک کو سیدھی راہ میں نہیں چلنے دینا۔ پاکستان کے موجودہ بحرانوں کے پیچھے ایک طویل تغافل کار فرما رہا ہے، اور اسی تغافل پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمارا ہمسایہ پتھر کے بت تراش کر کامیاب ٹھہرا، اور ہم ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن اور ایک کلمے کے دعوے دار ہونے کے باوجود فکری اور عملی طور پر منتشر اور بدنیت ہیں۔ اسلام کے سنہری اصولوں سے ساری دنیا فیض یاب ہو رہی ہے، سوائے ہم درد کے ماروں کے۔ بیرونی دنیا ہمیں کیا سمجھتی ہے؟ کبھی اس پر ہم نے سوچا ہے؟ وہ ہمیں عقل سے پیدل جانور سمجھتی ہے۔ جی وہی جانور جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ گونگے اور بہرے لوگ جانور ہیں۔ 45% غربت کی شرح اور ملک میں چھائے اندھیروں کی وجہ یہ گنجلک نظام، انتشار اور عدم توازن کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں دراصل، جو چھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ایک طرف روٹی کا قحط تو دوسری طرف قحط الرجال ہے۔ میں آپ کو زیادہ دور پیچھے نہیں لے کے جاؤں گی کیونکہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی اگر شروع سے 1947 سے اگر ہم شروع کریں گے۔ میں 90 کی دہائی سے شروع کرتی ہوں بات کہ 90 کی دہائی میں کیا ہوا ہمارے ساتھ۔
90 کی دہائی میں 2 چیزیں خاص کر ہوئیں. ایک تو تعلیمی نظام کا گلا کاٹنے کی بنیاد رکھی گئی اور دوسرا توانائی کے شعبے کو رگڑا لگایا گیا. جنرل ضیاء الحق کی وفات تک کالا باغ ڈیم پر کام زور و شور سے جاری رہا. اس پر سندھ سمیت کسی صوبے کو کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن جیسے ہی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اس نے آتے ہی کالا باغ ڈیم کی تعمیر پر کام رکوا دیا. جبکہ کالا باغ ڈیم سندھ طاس معاہدے کا حصہ تھا اور ابھی بھی حصہ ہے، اور پہلے کالا باغ ڈیم ہی بننا تھا، لیکن ایوب خان نے صوبائی تعصب کی بنا پر پہلے تربیلا ڈیم بنوایا. تربیلا ڈیم کیوں بنایا اور اس پہ ورلڈ بینک نے کتنی کوشش کی کہ پہلے کالا باغ ڈیم بنے، یہ ایک پوری ایک کہانی ہے، ایک سٹوری ہے جو کہ بہت ساری کتابوں میں چھپ چکی ہے. تربیلا ڈیم مٹی سے بننے والا دنیا بھر میں سب سے بڑا ڈیم ہے، اور کالا باغ ڈیم قدرتی ڈیم ہے جس میں صرف ہم نے مشینری سیٹ کرنی تھی. ڈیمز کی افادیت سے چشم پوشی اختیار کرتے ہوئے ہم نے 3600 میگا واٹ سستی بجلی اپنے گرڈ سے نکال کر باہر پھینک دی، اور آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی نجی بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں پر انحصار شروع کر دیا، جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے. اچھا، یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ اس طرح کی نجی کمپنیاں بھارت میں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن وہ زیادہ تر نجی کمپنیاں ان کی سرکاری اداروں کی ہیں یا پھر وہاں کے اپنے لوگوں کی ہیں، جو اور باہر سے آئی ہوئی بہت کم کمپنیاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور ان کی پیمنٹس بھی ڈالرز میں نہیں ہوتی، ان کے اپنے روپے میں ہوتی ہے. لیکن ہماری ڈیمانڈ کم تھی اور ہم نے آئی پی پی زیادہ لگا دی. یہ ایک الگ کہانی ہے، اور 2015 میں تو اس پہ انتہا ہی کر دی گئی سی پیک کے ذریعے، جو آپ نے کول پاور پلانٹس لگائے بہت بڑے حجم کے امپورٹڈ کول پہ. تو دوسری طرف جو تھا 90 کی دہائی میں تعلیم کا بیڑا غرق کرنے کی ٹھانی گئی تھی. امریکی پروفیسر ایڈم کرل، جو حکومت پاکستان میں تعلیمی منصوبہ بندی کے مشیر رہے، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ پاکستان میں بیوروکریسی اور سیاستدان تعلیم کے فروغ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. بیوروکریسی کو یہ خوف ہے کہ تعلیم کے عام ہونے سے بے روزگاری بڑھے گی، جبکہ سیاستدانوں کو یہ ڈر ہے کہ تعلیم کے عام ہونے سے ان کا ووٹ بینک کم ہو جائے گا. اندازہ کریں، ان کے سوچنے کی صلاحیت دیکھیں آپ. چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 1993 میں جاپان نے پاکستان پر رحم کھاتے ہوئے اربوں روپے کی بظاہر غیر مشروط رقم واشنگٹن میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی کے ذریعے پاکستان سیکنڈری ایجوکیشن ریفارمز پروجیکٹ کے لیے دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام تر سیاسی وابستگیوں سے بالا تر تمام مکاتب فکر کے ماہرین اور اسکالرس نظام تعلیم میں انقلابی تبدیلیوں پر کام کرتے اور پورے ملک کا نظام تعلیم بدل کر رکھ دیتے. لیکن ملکی ماہرین کی سابقہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اور اپنے آئندہ منصوبے کے تحت واشنگٹن انتظامیہ نے پاکستان کے چاروں صوبوں اور وفاق کا محکمہ تعلیم بیرونی ماہرین اور ورلڈ بینک کے نمائندوں کی نگرانی میں ایسا دیا کہ اب کوئی سفارش ان کی منظوری کے بغیر قابل قبول نہیں ہو سکتی. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. ملکی تعلیم کو ناقص قرار دیتے ہوئے پاکستانی تعلیمی ڈھانچے کو امریکی تعلیمی ڈھانچے کے نمونے پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ورلڈ آرڈر کے مطابق، نیو ورلڈ آرڈر کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ چونکہ تم کر نہیں سکتے، اس لیے ہم انتظام سنبھالیں گے اور تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. لہٰذا 1 اپریل 1994 کو پنجاب حکومت نے جماعت اول سے انگریزی لازمی کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی 45,000 ٹیچرز کو بھی اپوائنٹ کرنے کا اشتہار دے دیا. یوں ہم نے قومی غیرت، احساس ملت، خود مختاری، عزت و نفس ڈالرز اور پاؤنڈز کے بدلے گروی رکھ دیے. یہ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو کہ جو ہم نے صرف تعلیم کی مد میں ورلڈ بینک سے قرضے لیے ہیں، وہ کتنے زیادہ قرضے ہیں جو ہم نے ابھی تک صرف ورلڈ بینک کے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ان کے فگرز. 1990 کی دہائی میں
ورلڈ بینک نے پاکستان کے تعلیمی منصوبوں کے لیے تقریباً 95 کروڑ ڈالر کے قرضے منظور کیے۔ سن 2000 سے 2009 کے دوران 1.4 ارب ڈالر کے، 2011 میں 40 کروڑ ڈالر کا پیکج منظور ہوا، 2019 میں 40 کروڑ ڈالر کا پیکج، 2009 میں سے 2025 تک ورلڈ بینک کے نمایاں منصوبوں کا مجموعہ تقریباً 2 ارب ڈالر بنتا ہے۔ اس میں چھوٹے منصوبے شامل نہیں ہیں، یہ صرف بڑے منصوبوں کی میں بات کر رہی ہوں، اور صرف ایک ورلڈ بینک کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں سے اتنے زیادہ ہم نے قرض اٹھایا۔ عالمی بینک کے مطابق 5 سے 16 سال تک کی عمر کے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ایک طرف ہم اتنا زیادہ قرض اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف ورلڈ بینک ہی ہمیں قرض بھی دے رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے 2.5 کروڑ بچے بھی اسکول سے باہر ہیں۔ تو کبھی نہ تو انہوں نے سوچا نہ ہم نے سوچا کہ یہ بچے باہر کیوں ہیں۔ جب اس پہ غور و فکر کیا اور ساری ان کی پالیسی کو اسٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ عالمی بینک نے پاکستان میں تعلیمی منصوبوں کا رخ اسکولوں کی تعداد بڑھانے کی بجائے اساتذہ کی تربیت اور نظام کی بہتری کی طرف کیا، جس میں وہ ناکام بھی ہوئے اور اب اسکول آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں۔ عالمی بینک اور ہماری پالیسی قبول کرنے والوں کی منطق سمجھ سے باہر ہے کہ جب آپ آبادی کے تناسب سے اسکولوں کی تعداد نہیں بڑھائیں گے تو 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہی ہوں گے نا۔ پھر پچھلے 30 سالوں میں پنجاب میں کوئی سرکاری اسکول نہیں بنا، کچھ اسکولوں کی اپ گریڈیشن ضرور ہوئی ہے لیکن کوئی اسکول تعمیر نہیں ہوا، صرف دانش اسکول ہاں 8 کے قریب کوئی جو ہیں وہ ضرور بنے ہیں۔ اب دانش اسکول کو دیکھ لیجئے، ایک دانش اسکول 1 ارب ڈالر کی لاگت سے تعمیر ہوا، 100 ایکڑ زمین پر، 1 ارب سے 100 ایکڑ پر 200 بچوں کے لیے یہ اسکول بنا ہے، دانش اسکول۔ اتنی خطیر رقم جو ہے وہ اتنے بڑے منصوبے پر 200 بچوں کے لیے لگا دینا، اور پھر اس کی جو انہوں نے اشتہاری مہم جاری کی اس پہ کروڑوں روپے الگ لگائے، پھر جب اس کے افتتاحی تقریبات ہوئیں ان پہ کروڑوں روپے الگ لگے ان کے، اور اس کے برعکس ہمارے 52,000 سے زائد جو اسکول، جن میں سے 30,000 اسکولوں میں بنیادی سہولیات نہیں تھی، پینے کا پانی نہیں تھا، فرنیچر نہیں تھا، بیت الخلاء نہیں تھے، تو ان کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ شو باز جو پروجیکٹ ہیں وہ کمپلیٹ کیے گئے۔ اور پھر جوش خطابت میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم دانش اسکول گلی محلے میں قائم کریں گے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ 1 ارب کا اسکول اور 100 ایکڑ رقبے پہ بنا ہوا اسکول آپ گلی محلے میں کیسے بنائیں گے بھائی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہیں، ان کی باتوں کو تنقیدی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھ رہا، لوگ بھی ہنس کر چپ کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سمجھ تو جاتے ہیں لیکن ہنسی میں اڑا دیتے ہیں ان کی باتیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے علاوہ جو مختلف بین الاقوامی اداروں اور ملکوں سے بھی ہم نے تعلیم کے نام پر جو قرض لیے ہیں، ان میں جو سب سے بڑا شراکت دار ہے ہمارا تعلیمی شعبے میں وہ ہے ایشیائی ترقیاتی بینک۔ اس نے پنجاب اور سندھ کو بڑے قرضے دیے ہیں۔ اس کے بعد USAID ہے، یہ زیادہ تر امداد ہوتی ہے، گرانٹس ہیں یہ۔ اس کے منصوبوں میں اسکولوں کی بہتری، اساتذہ کی تربیت اور تعلیمی مواد شامل ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ تعلیمی مواد اس کے منصوبوں میں شامل ہے، اور شاید اسی خواہش پر ہم نے اقبال کو آؤٹ آف سلیبس کیا ہے۔ اس کے بعد اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی ہمیں تعلیم کی مد میں قرضے دیتا ہے۔ پھر جائکا، جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی جو ہے، یہ بھی تکنیکی اور فنی تعلیم میں ہمیں گرانٹس بھی دیتی ہے اور قرضے بھی دیتی ہے۔ اس کے بعد یورپی ممالک اور ادارے ہیں جن میں برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، نیدرلینڈ، یہ سب ہمیں مختلف ادوار میں تعلیم کی مد میں پیسے دیتے رہے ہیں۔ اور پھر اقوام متحدہ کے ادارے ہیں جس میں یونیسیف، یونیسکو، یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام بھی شامل ہے۔ اور صوبہ پنجاب سب سے زیادہ تعلیم کی مد میں قرض لینے والا صوبہ ہے، اور اس کے بعد سندھ کا نمبر ہے۔ بھارت نے پاکستان کی نسبت بہت کم تعلیم کی مد میں قرض اٹھایا۔ انہوں نے زیادہ تر اپنے وسائل پر انحصار کرتے ہوئے تعلیمی میدان میں بہتر نتائج حاصل کیے۔
بنگلہ دیش نے بھی کم پیسوں میں بہتر نتائج حاصل کیے. ہم نے زیادہ پیسہ خرچ کیا اور نتائج ہمارے صفر ہیں. تو مسئلہ کہاں پہ ہے؟ جب ہم نے اربوں ڈالر کا قرضہ تعلیم کی مد میں اٹھایا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم ناکام کیوں ہوئے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ قرضوں کی رقم کتنی ہے، کس منصوبے پر خرچ ہوئی، اس کے نتائج کیا نکلے، واپسی کی شرائط کیا ہیں، قرض کے ساتھ پالیسی کیا آئی ہے. یہ تمام معلومات عوام کو دستیاب ہونی چاہیے، لیکن اس پر کوئی بات نہیں کرتا. اور ایجوکیشن پہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں، اور ایجوکیشن میں ہونے والی کرپشن پر بھی ہم بہت کم بات کرتے ہیں. اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ قرض کی رقم کو ایمانداری اور ذمہ داری سے خرچ کیا جائے اور کم خرچ میں بہتر نتائج حاصل کیے جائیں. ہو یہ رہا ہے کہ اربوں ڈالرز کے قرضے اور تعلیمی نظام زیرو. آخر وہ پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ اس کا کوئی آڈٹ یا جواب دہی ہے یا اس پر بھی استثناء حاصل ہے؟ تعلیم کی مد میں ملنے والے قرض کا غیر ضروری استعمال، لوٹ مار، بددیانتی، اقربا پروری، کمیشن، قرضوں کا حجم بڑھانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. غیر ملکی ماہرین کو ڈالرز میں تنخواہیں دی جاتی ہیں. قرض کے پیسوں سے غیر ملکی ماہرین کو ڈالرز میں تنخواہیں دی جاتی ہیں. لاہور میں ایک ادارہ تھا، ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ، DST. اس کا بنیادی کام اساتذہ کو فنی تعلیم اور تعلیمی تربیت دینا تھا. لیکن آج کے وزیر اعظم، اس دور کے وزیر اعلیٰ نے یہ ادارہ برطانوی ٹاسک فورس کے حوالے کر دیا، جو اس کے سربراہان میں مائیکل باربر اور ریمنڈ ڈیوس تھے، جو دونوں برطانوی شہریت رکھتے تھے، اور وہ اس آفس میں بیٹھ کر پورے صوبے کی تعلیمی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتے تھے. جب ضلعی افسران ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ انگریزی میڈیم اسکول چلانا پاکستان میں پاسبل نہیں ہے، تو انہوں نے الٹا غصے سے انہیں الٹا لٹکا دینے کی دھمکی دی. اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، اور وہ ان کے ساتھ ایک تصویر بھی ویب سائٹ پر موجود ہے، جس پر اس وقت کے ماہرین تعلیم جو تھے کافی انہوں نے اس پہ رد عمل اپنا دیا تھا، اور وہ پمفلٹ ان کی تصویر والا بھی کافی وائرل بھی ہوا تھا اس وقت. اچھا، پھر ایک اور کام ہوا کہ مشرف صاحب کے دور میں اسکولوں کی مانیٹرنگ کے لیے MEO بھرتی کیے گئے، جو کہ ریٹائرڈ فوجی تھے. قرض کے پیسوں سے ان کی تنخواہوں کا بوجھ اٹھایا گیا، صرف فوج میں نچلے درجے تک اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے. وہ اسکولوں کی مانیٹرنگ کر رہے تھے. جب اسکولوں کی نگرانی فوجی، غیر ملکی ماہرین اور سویلین سب کر رہے تھے، تو پھر اسکول ناکام کیسے ہوئے؟ کیوں اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے؟ قرض کی رقم سے مفت کتابوں کا شوشہ چھوڑ کر کاغذوں میں انگریزی اسکول، جبکہ حقیقت میں اردو میڈیم اسکول تھے. یہ بڑا المیہ ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ کاغذوں میں انگریزی میڈیم اسکول، شاہد صاحب اس کے گواہ ہوں گے، اور حقیقت میں وہ اردو میڈیم اسکول تھے. اب جو کتابیں تھیں وہ انگریزی میں چھپ رہی تھی اور وہ بچوں کو مفت دی جا رہی تھی. اور بچے کیا کرتے تھے؟ چونکہ استاد اور بچے دونوں ہی ان کو پڑھنے پڑھانے سے قاصر تھے، اور ہوا یہ کہ بچوں نے وہ کتابیں گھروں میں رکھی یا پھاڑ کے پھینک دی، اور اپنی جیب سے وہ کتابیں خریدی انہوں نے اردو میڈیم کی. اس طرح مفت کتابوں کی جو 420 میں بچوں کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا، ہاں البتہ کتابیں چھاپنے والوں اور وزیروں مشیروں کے کمیشن کی مد میں خوب نوٹ چھاپے گئے. مشرف صاحب کے دور میں ایک اور کام بھی ہوا تھا کہ انہوں نے اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنا اور بیرونی پالیسی کو بڑی تیزی سے آگے بڑھایا تھا. پھر بعد میں آنے والی حکومتوں نے بھی اس میں اپنا پورا حصہ ڈالا. ریلوے کے بہترین اسکول جو کہ کئی ایکڑز پر مشتمل تھے، ایک اس وقت کے وزیر خارجہ جو کہ ایلیٹ کی انگلش میڈیم اسکول کے بانی ہیں، انہیں محض 5,000 روپے کرائے پر دے دیے گئے، جو کہ آج تک ان کے پاس ہیں. آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک کمرہ بھی اپنے گھر کا 5,000 میں نہیں دیتے کسی کو، تو وہ ایکڑوں پر، جس میں ساری بلڈنگ بھی موجود تھی، سب کچھ تھا، وہ آپ نے صرف 5,000 روپے میں دے دیے، جہاں پہ اب وہ انگلش میڈیم اسکول لیڈ کے چل رہے ہیں، اور غریب کو ان اسکولوں سے نکال باہر پھینکا گیا. 2009 اور 10 میں کہا گیا کہ سرکاری اسکولوں میں فی بچہ خرچ جو ہے وہ 2,000 روپے آ رہا ہے. اس خرچ کو کم کرنا چاہیے. اس خرچ کو کم کرنے کے لیے انہوں نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن PEF کے ذریعے اسکول بنانا شروع کیے، جو کہ اسکول کوئی پراپر اسکول نہیں تھے،
جیسے میں اسکول وہ لے لوں اور اپنے کسی ایک کمرے میں یا 2 کمروں میں ایک غیر روایتی سا اسکول بنا کے تو وہاں میں بیٹھ جاؤں، جس سے نہ تو اسکول چلانے کا تجربہ ہے، نہ وہاں پہ تجربہ کار ٹیچرس، صرف کیا تھا کہ انہیں مفت کتابیں اور مفت یونیفارم کا جھانسا دیا گیا تھا، اور ان بچوں کو اس وقت 450 روپے دیے گئے فی بچہ، 2000 سے 450 پہ اپنا انہوں نے بچہ لے آئے، اور اب میرا خیال ہے 1200 روپے دے رہے ہیں۔ اب آپ پیف کی کارکردگی سنتے جائیے اور سر دھنتے جائیے کہ جو کہ بالکل ایک جعلی اسکول ہے۔ پیف کیا ہے؟ یہ ایسے اسکول ہیں کہ جو طے تو یہ ہوا تھا کہ یہ اس جگہ بنیں گے جہاں پہ سرکاری اسکول نہیں ہوں گے یا دور دراز کے علاقوں میں، اور یہ اکا دکا بننے تھے، اور پالیسی یہ نہیں تھی کہ آپ سرکاری اسکول کے بالکل قریب یہ اسکول بنائیں گے، لیکن یہ ہوا کہ سرکاری اسکول کی بغل میں انہوں نے پیف کے اسکول قائم کیے، غیر روایتی اسکول، جہاں پہ جعلی داخلے، جعلی ٹیچر اور جعلی نتائج تھے، اور یہ 2009-10 سے یہ سلسلہ جاری رہا، اور میں نے خود اس کو تحقیق کیا، اور وہاں پہ میں نے ایسی ٹیچرز کو خود قصور میں مجھے ایسی ٹیچرز ملی جو کھیتوں میں کام کرتی تھی اور صرف وہ تھوڑا سا لکھنا پڑھنا جانتی تھی، اور وہ 1200 روپے میں پیف اسکول میں بچوں کو تعلیم دے رہی تھی۔ تو اتنے کم تنخواہ میں جو ٹیچر پڑھائے گا تو تعلیم کا معیار کیا ہوگا؟ اور پھر وہاں پہ بنیادی سہولیات نہیں دیکھا گیا کہ آیا ان اسکولوں میں بنیادی سہولیات بھی اسکول کی موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کی مانیٹرنگ کا کوئی سسٹم تھا، لہٰذا لمبے قرض اور لمبے ڈکار، بس یہ ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ بین الاقوامی مطالعات میں پنجاب کا موجودہ آؤٹ سورسنگ پروگرام دنیا کے سب سے بڑے سرکاری اسکول آؤٹ سورسنگ تجربات میں شمار کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کو مثالی طور پر پڑھنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جس نے اپنا پورا سرکاری نظام تعلیم آؤٹ سورس کر دیا ہو۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ ہم نے کس طرح خود کو اس خطرناک تجربہ کے لیے پیش کر دیا، اور آنے والے کل میں ہم اس کے سنگین نتائج کیسے بھگتیں گے۔ میں پورے وثوق سے دعویٰ کرتی ہوں، کیونکہ پیف اسکولوں کی کارکردگی کو میں نے خود علاقوں میں جا کر تحقیق کیا ہے۔ میں کوئی بات اس وقت تک نہیں کرتی جب تک میں اس پہ خود جا کے اس پہ اپنی تحقیق مکمل نہ کر لوں۔ میں نے وہ اسکول بھی دیکھے ہیں، میں نے ان ٹیچر سے بھی ملی ہوں، میں ان بچوں سے بھی ملی ہوں، لہٰذا میں پورے وثوق سے یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ سے تعلیمی نظام مفلوج ہو جائے گا، نظام تعلیم تباہ اور تعلیمی معیار گر جائے گا۔ اگر اسکولوں کی حالت ناگفتہ بے ہے تو اربوں ڈالرز کا قرضہ کہاں خرچ کیا آپ نے؟ صرف استادوں پہ ذمہ داری ڈال کر آؤٹ سورسنگ کر دینا، یہ انصاف نہیں ہے۔ استاد اس میں ایک جز ہے تعلیم میں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہیں، انہیں خوب اندازہ ہوگا کہ جب آپ کوئی تعلیمی ادارہ چلاتے ہوں تو صرف آپ استاد سے نہیں چلا سکتے، اس کے کئی ہزار لوازمات اور بھی ہیں جو حکومت نے پورے کرنے ہیں، صرف استاد کی ذمہ داری نہیں ہے یہ۔ کوئی اساتذہ کو چور اور ٹوٹی چور اور پنکھا چور کہہ رہا ہے، بھئی ان کو ٹوٹی چور اور پنکھا چور کہنے سے پہلے، استاد کی تذلیل کرنے سے پہلے آپ پہلے حساب تو دیں کہ آپ نے فنڈز کہاں استعمال کیے ہیں، اور ان معاہدوں کو بھی پبلک کیا جائے جو آپ نے اندر کھاتے کر رکھے ہیں۔ اربوں ڈالرز کا قرضہ لینے کے باوجود اسکولوں میں نہ ٹیچرز پورے ہیں، نہ پینے کا پانی، نہ بیت الخلاء، نہ لیبز، تو وہ اربوں ڈالرز کیا ہوئے؟ کیا خیر پور کے اس چڑیا گھر کی طرح خرچ ہو گئے جو کہ سرے سے موجود ہی نہیں تھا؟ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ اب یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ انہیں روکنا ہے یا انہیں کرنے دیا جائے؟ اصل سوال یہ ہے۔ پانی سر سے گزر گیا تو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ پاکستان کی بقا اور سلامتی ہماری اولین خواہش بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں روکا جائے۔ روکا کیسے جائے؟ بالکل ایسے ہی جیسے جاپان نے روکا تھا صلیبی نیو ورلڈ آرڈر کو۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ انہوں نے کیسے روکا تھا۔
انہوں نے قومی عزلت سکوکو اختیار کی. انہوں نے صلیبی جہازوں کو اپنے ساحل سے 2.5 صدیوں تک گزرنے نہیں دیا. اگر کوئی گزرنے میں کامیاب ہو جاتا اور اگر اس میں کوئی پادری ہوتا تو اس کی صلیب اتروا کر پاؤں تلے روند کر پھر اسے وہاں جاپان میں ٹھہرنے کی اجازت دی جاتی. جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایٹم بم کی تباہ کاریوں کے باوجود دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنے نظام تعلیم اور زبان کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دی. اور حالیہ مثال آپ ایران کی دیکھ لیجئے. ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، ہمارے پاس 65% یوتھ ہے، مائنز ہیں، کوئلہ ہے، ریکوڈک ہے، منرلز ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، میدان ہیں، زراعت ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ جاپان کے پاس تو یہ سب کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، تو پھر کمی کس چیز کی ہے؟ کمی جو ہے وہ قومی حمیت کی ہے، غیرت کی کمی ہے. جب تک آپ کی غیرت نہیں جاگے گی تب تک یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ انہیں کھڑا ہونے دیا جائے گا. اب میرے پاس کچھ جب پتہ چلا میری پوسٹ سے ٹیچرز کو، تو کل سے مجھے اتنا زیادہ مواد ملا، میرے موبائل پہ آیا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس میں سے 2-3 ویڈیوز جو ٹائم کی قلت کے باعث ہم نے سلیکٹ کی ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ وہ دیکھیں اور اس پہ پھر فیصلہ کریں کہ آؤٹ سورسنگ درست فیصلہ ہے حکومت کا یا غلط فیصلہ. یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے اور اس کے لیے کتنی آواز اٹھانی ہے یہ بھی آپ کا پھر فرض ہے. جی حسن، آپ کے پاس وہ ہیں ویڈیوز؟ رانا سکندر صاحب کہندے آ سکول دتے دی پرائیویٹ اداریاں نوں جی تعداد ود گئی، واقعی تعداد ود گئی آ. وہ ایک مجھ داخل ہوئی آ. چلو دیوار تے اگے بھی نہیں ہوندی سی لیکن اتنے ایک گیٹ ہوندا سی. وہ ہن دیکھ لو تہانوں جے نظر آؤن دیا اتنے ہوندا سی. لیکن آ گاں نا مجھ کلاساں لین آئی سمر کیمپ دیاں نا، تے او پرے نظام شمسی بھی کردے آ لوگ. ٹھیک ہے، واش روم وغیرہ ہے کوئی نہیں. تے ماشاء اللہ آ جناب تہانوں آ بھی وزٹ کرا دینے آ. آج دیکھو اے جی پیس دا سکول، واہ سبحان اللہ، ترقیاں. لو جی کم از کم 200-250 تعداد آئے اس سکول دی. لو جی ٹوٹل تعداد بھی لکھی آ 200-250 تعداد آ. پہلے کوئی بچہ نہیں ہوندا سی. ہن دیکھو سمر کیمپ دیاں کلاساں جناب چلن رہیاں. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ. سمر کیمپ دیاں کلاساں چل رہیاں اتنے سویرے سویرے. دیکھو ہاں بھی گئی ہیں کی پڑھیا جی. وہ جناب وہ دسن آئی مینوں کہ میں کی پڑھیا جی. وہ پڑھا آਉਂਦਾ ہی 2 دا. اور سنا سکندر نوں، وہ سنا دے سکندر نوں. لو جی دوڑ گئی ڈر کے سکندر کو. اے ویکھو جی 123 چک ویلیاں جڑاں دے وچ پیف دے انڈر سکول ہے جی. کیا ماشاء اللہ برآمدہ بھریا پیا بچیاں دا. کلاساں ہو رہی ہیں جی اندر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صحیح ہے. تنخواہ کیا ملتی ہے؟ 10,000. 10,000. سر کیوں؟ سر اکارڈنگ ٹو ان کی نا کوالیفکیشن، یہ بیٹی ابھی کیا ہے ان کی کوالیفکیشن کیا ہے؟ یہ انٹر کر رہی ہیں ابھی. انٹر کی تنخواہ 10,000 ہے ہمارے ملک میں. بتاؤ بیٹا 10,000 کیسے ملتا ہے؟ میں بھی نہیں ہوں نا تو سر نے اتنا بولا ہے وہ آگے بڑھا دیں گے. کتنے دن ہوئے آپ کو؟ یہ فرسٹ منتھ. لیٹ ہر ٹو پلیز. جی یہ فرسٹ منتھ میں ایگزام ہوں گے نا. سیلری ملے گی میری بیٹی کو؟ نہیں ابھی تک اس نہیں منتھ ملے گی. مہینہ کب پورا ہو رہا ہے اس میں؟ یہ فرسٹ منتھ نہیں ہے، مکمل ہوگا. ٹھیک ہے سر، آپ پلیز انٹرپٹ نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اور بھی جی کوئی ہے پیرنٹس ایسے جنہیں شکایات ہوں اسکول سے؟ اب آپ نے خود ہی دیکھ لیا جو حالات ہیں جو بھی ہے. اب آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ ادھر جتنی بھی ٹیچر ہیں نا سوا ایک ٹیچر کے، وہ میرا خیال ہے کہ ایف ہے اس کی تعلیم، باقی سب انڈر میٹرک ہے. میرے علم میں ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں ادھر. ان سے ٹیچر کی بھی یہی شکایت ہے کہ میری خود کی بھتیجی ادھر آتی تھی، وہ کہتی ہے کہ مجھے تنخواہ جتنی میری تنخواہ ہے نا اس سے ہاف مجھے دیتے ہیں ادھر. کیوں سر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سر کون سی بھتیجی کا آپ نام بتائیں گے انہیں تاکہ یاد ہے کہ کس کے پیسے رہتے تھے؟ وہ ماریا جاوید. جی کسی کو بھی ہم نے ہاف تنخواہ نہیں دیا. بے شک ماریا جاوید کو ابھی بلا لیں یا بلا کے لے آئیے. سائن پہلے کرواتے ہیں. ادھر آؤ بیٹا، یہ کیا کرتے ہیں بتاؤ. سائن پہلے کروا لیتے ہیں پھر وہ تنخواہ ملتی ہے. سر کی جو وائف ہے وہ ادھر ہے، اس کی وہ
हाजिरी खुद लगाते हैं, वो इधर नहीं आते। क्यों सर, आपकी वाइफ यहाँ पे हाजिरी आप उनकी लगाते हैं? नहीं सर, मतलब हाजिरी उनकी लगाते हैं, वो आती भी हैं यहाँ पे, चेक भी करती हैं। आ जाएंगे, और नहीं, आज छुट्टी पे हैं। ठीक है। जो उनका मतलब है ना, ये हाफ सैलरी का साइन पहले का, हम सैलरी में उनको बाय हैंड देता हूँ भी, ठीक है। बाय हैंड देने के बाद जब हमारे पास टाइम होता है तब हम उनके वो करवा लेते हैं सैलरी साइन। अकाउंट में क्यों नहीं आती है? सैलरी अकाउंट में अभी किसी के भी नहीं हम दे रहे। आपको आती है? आपको यहाँ के फंड कैसे आते हैं? सैलरी नहीं मिलती सर। नहीं, आपको यहाँ के फंड कैसे मिलते वो हैं? फी बच्चे के हिसाब से, जितने बच्चे वेरीफाई अभी होते क्या हैं है आपके यहाँ पे? अभी हमारे- बच्चों की तादाद कितनी है? हमारे अकाउंट पे आते हैं, लेकिन जितने बच्चे वेरीफाई होते हैं उनके आते हैं। अभी मतलब यहाँ जैसे पे हमारे पास आपके 100 स्कूल के अंदर बच्चों की तादाद कितनी है? हमारे पास तकरीबन 180 बच्चे हैं इस टाइम में। अच्छा बेटा, आगे आओ जरा, बताओ 180 बच्चे हैं हमारे पास। बेटा, जो मसला है वो बताओ। हमारे सारे वो जेलो मोड़ वो लड़कों वाला स्कूल है सर जहांगीर लतीफ, उनकी सबकी तनख्वाहें वो अकाउंट में आ रही हैं। अच्छा, वहाँ के सब टीचर्स की अकाउंट में आती है। सर आप फिर ऐसा क्यों करते हैं? उनके सामने वाला स्कूल है। गवर्नमेंट की तो तमाम तो सैलरी अकाउंट में आती है सर। पैस के अंदर है, तो सर नहीं सर अकाउंट क्या में कहते हैं? ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਕਾਨੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਪੱਖਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 35 ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਲੀਮ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਲੈਂਟਰ ਥੱਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣੇ ਸੀ ਅਗਰ ਲੈਂਟਰ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਓ ਨਾ ਜਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਂਚ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ पे ਦਿਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਾਤ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ABC ਕਿਹੜੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਖੋ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨਗੇ? ਅਗਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 35 ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। 35 ਬੱਚੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, 14-16 ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਜਾਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੱਤ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ। ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੱਦ ਪਈ ਹੈ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ, ਖੋਤੀ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਪਈ। ਇਹ ਅਸਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੋਤੀ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਖੋਤੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਤੀ ਸਕੂਲ ਸਰ ਇਸ ਖੋਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖੋਤੇ ਹੀ ਵੜਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਆਇਆ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਦਮ ਤੇ 35 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੜੀ ਹੋਈ ਕਾਫ ਦੀ, ਉਹ ਵੇਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਕਦਮ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੀ ਹੈ। ਵਿਹਲੀ ਪੁਰਾਣ ਪਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 35 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਰੋ ਵਾਲੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਂਝ ਹੀ ਪਈ। ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਪਈ ਹੈ ਸਿਰਫ 100 ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਸਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਆਇਆ ਕੱਲ 100 ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਪੜਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਨਾ। ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ। ਐਸੇ ਦਿਖਾ ਲਾ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦੋ ਚੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਿਰਫ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮਦਰਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ, 11 ਬਾਈ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਸੀ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਆਪਸ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। आपको ये सब देखकर कुछ तो अंदाज़ा हुआ होगा कि क्या हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इलेक्शन लड़ने का शौक़ चुराया तो मैंने अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया कि अगर मुझे टिकट मिल गया और मैं इलेक्शन जीत गई तो मुझे फ़ौरी कौन कौन से काम करने होंगे। तो मैं अपने हलके में जाना शुरू किया। 12,500 हज़ार की मैंने तहसील चूनिया ठींग मोड़ इलाहाबाद में मेंबरशिप की। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि 12,500 में से सिर्फ़ 100 थे जो प्राइमरी और मैट्रिक पास थे। और फिर मैंने देखना शुरू किया कि कहाँ कहाँ स्कूल नहीं है। तो मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे गई जहाँ पे नस्ल दर नस्ल कोई स्कूल नहीं गया, ना उनके बाओजदाद गए, ना आज के दौर में कोई बच्चा स्कूल जा रहा था। और वो इतने एक्साइटेड थे मुझे देख के, उन्होंने कहा कि आप वाकई हमें स्कूल बना कर देंगी। जबकि वज़ीर तालीम डिस्ट्रिक्ट कसूर से मुंतखब होते रहे हैं माजी में, और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के बानी जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट कसूर से ही हैं। और डिस्ट्रिक्ट कसूर में तालीम की ये हालत थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। इसीलिए आज आपको वहाँ पे मुख्तलिफ़ ख़बरें मिलती रहती हैं, रेप केसेस और जराइम, इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि तालीम नहीं है।